رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کسی بھی عمل یا کسی بھی عبادت کو فالتو کہنا یہ نفاق کی، زندیق ہونے کی، خبیث رافضی ہونے کی علامت ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کہنے والے کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض، نفرت، کدورت اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کے اس جملے کے ذریعے ان برائیوں کو واضح کر دیا۔ اسی طرح یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو شخص ایسی بات کہہ رہا ہے اسے عربی زبان سے بھی واقفیت نہیں ہے، وہ عربی زبان سے بھی جاہل ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ نفل کا مطلب ہوتا ہے فالتو، اور دلیل میں وہ آیت پیش کرتا ہے یسألونک عن الانفال، مال غنیمت، کہ مال غنیمت گویا فالتو تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادتیں جو فرائض کے علاوہ ہیں وہ نفل ہیں، اور نفل یعنی فالتو ہیں، نبی علیہ السلام نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ان باتوں کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے تو آپ پائیں گے کہ زندیق یا منافق یا خبیث رافضی کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہ تصور کر سکتا ہے، نہ اتنی بری بات اپنی زبان پر لا سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ تو نفل کا اصل معنی ہوتا ہے زائد، یا شرعی اعتبار سے وہ عبادتیں جو فرائض کے علاوہ ہیں، پھر وہ سنت مؤکدہ بھی ہو سکتی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ فرائض کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہوں، وہ روزے ہوں، وہ حج ہوں، وہ نمازیں ہوں، وہ اگر فرائض کے علاوہ ہیں تو وہ نفل ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری نفل عبادتیں ہماری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، ہمارے درجات میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کی دلیل بھی ہیں۔ اور یہی عبادتیں، جتنی زیادہ نفل عبادتیں ہم کرتے ہیں، اللہ عز و جل کا اسی اعتبار سے ہم کو تقرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ نفل کا مطلب فالتو ہوتا ہے؟ اس بیچارے کی تو یہ تک نہیں معلوم کہ فالتو کو عربی زبان میں نفل نہیں کہتے، فالتو کو لغو کہا جاتا ہے، حشو کہا جاتا ہے، اور فالتو کا اردو زبان میں معنی ہوتا ہے بیکار، ضرورت سے زائد، ایسی چیز جو کسی کام کی نہ ہو، کسی مصرف کی نہ ہو، کسی فائدے کی نہ ہو، اس کو فالتو کہتے ہیں۔ اب کیا کوئی بھی تھوڑی سی بھی عقل، تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا مسلمان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں فالتو تھیں؟ دنیا اور آخرت میں ان کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے پوری محبت، خلوص، تواضع کے ساتھ اسے قبول کریں۔ وہ فرائض کی شکل میں ہے تو، وہ نوافل کی شکل میں ہے تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی عبادت کو لغو کہنا، بیکار کہنا، فالتو کہنا، یہ کفر اور نفاق کی دلیل ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جنہوں نے ایسے جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا دینی رہبر بنا رکھا ہے، اور اپنے دین کی لگام ان کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے۔ آپ خود اچھی طرح سے دیکھ لیجئے، جس بندے کو عربی زبان تک سے واقفیت نہ ہو، نفل، فرض، نفل، زائد، فالتو اور حشو کا فرق جسے معلوم نہ ہو، وہ آتا ہے اور پوری دنیا میں اسلامک اسکالر کے نام سے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی آنکھیں، اپنی عقل بند کر کے ایسے آدمی کے ہاتھ میں اپنے دین اور دنیا کی ڈور تھما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔